اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ ہاں دیکھیے، مرزا غالب کا تو یہ ہے نا کہ میر تقی میر کا کلام، میر صاحب چونکہ مرزا غالب سے پہلے کے آدمی ہیں تو وہاں سے بات شروع کرتے ہیں. میر صاحب کا جو کلام ہے وہ گھومتا ہے ایک فلسفہ عشق کے محور پر. یعنی کہ یوں کہیے کہ عشق میر صاحب کا ایک طرح سے اسلوب زیست ہے اور وہی ان کا پیغام ہے. وہی میر صاحب کی کمزوری بھی ہے اور وہی میر صاحب کی طاقت بھی ہے. غالب تک آتے آتے وہ چونکہ غالب ایک تازہ کار ذہن کے آدمی تھے، کسی بنی بنائی روش پر چلنا ان کے لیے یعنی کسر شان کی والی بات تھی. تو انہوں نے اس عشق میں ایک سمجھیے کہ نیا راستہ تلاش کیا. نیا راستہ یعنی ان معنوں میں کہ انہوں نے اس عشق میں یعنی سمجھیے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عشق میں انہوں نے جس کو کہ آپ کہیے کہ غم جانا، یعنی محبوب کا عشق ہے نا، تو غم جانا، اس غم جانا میں مرزا غالب نے غم دوراں کو بھی حصے دار بنا دیا. وہ کیا بڑا خوبصورت سا شعر ہے مرزا غالب کا کہ گم میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو یہ وہ مقام ہے کہ مرزا غالب اپنے لیے ایک بنی بنائے جو پگڈنڈی ہے یا ایک بنا بنایا جو راستہ ہے، اس راستے پہ چلنے کے بجائے اس میں سے اپنے لیے ایک الگ راستہ چن رہے ہیں. اور بعد میں جیت مرزا غالب کی ہوئی اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی ترقی پسند تحریک آئی. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو شعراء ہیں انہوں نے حقیقت نگاری کی طرف خاص طور پہ توجہ کی، اور حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں روٹی ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو آپ کو کوئی چیز بھی آپ کو نہیں بھائے گی. چنانچہ جو ہے یہ جو سلسلہ چلا، یعنی غم دوراں بھی تسلیم ہوا غم جانا سے، جانے کے ساتھ ساتھ. اب جب غم دوراں اور غم جانا دو بڑی حقیقتیں شاعری میں بن کر سامنے آئیں تو درمیان میں حضرت علامہ اقبال آئے. حضرت علامہ اقبال نے اسی میں حب الوطنی یا وطن سے محبت، یہ ایک تیسرا راہ انہوں نے نکالی. تو جب حب الوطنی آ گئی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک احتجاج کا رنگ بھی آ گیا. مناظر فطرت آئے، مناظر فطرت سے ہوتے ہوئے علامہ اقبال بتدریج ایک احتجاج کی طرف آتے ہیں، اور ایک احتجاج سے پھر وہ ایک اس کے حل کے طور پر ایک پین اسلامکزم کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مولانا حالی آ گئے. حالی نے بھی ظاہر مسدس اسلام لکھی، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب ترقی پسند تحریک آتی ہے تو فیض صاحب اس میں ایک نیا راستہ تلاش کرتے ہیں. جس طرح مرزا غالب نے حضرت میر تقی میر کے فلسفہ عشق میں سے غم جانا کو حصے دار بنا دیا تھا، اور غم جانا کے ساتھ غم دوراں کو حصے دار بنا دیا تھا. اسی طرح سے بعد میں علامہ اقبال نے اس کے اندر وطنیت ڈال دی تھی، اور وطنیت کے بعد، وطنیت کے فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ترقی پسند شعراء میں فیض احمد فیض نے جو ہے اس میں ایک نیا راستہ یہ نکالا کہ عاشق اور محبوب دونوں برابر ہیں. ہماری جو بالکل روایتی شاعری ہے اس میں تو عاشق محبوب کو غلط سمجھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کو وعدہ خلاف سمجھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کو بے وفا سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے.
کچھ اس قسم کی صورتحال تھی کہ پیار کا وعدہ جو ہے اگر میں بھولوں تو میں مر جاؤں اور تو بھولے تو بھی میں مر جاؤں. تو یہ جو بعد میں آپ نے فلمی نغمہ سنا ہوگا کہ پیار کا وعدہ ایسے نبھائیں کیسے نکالیں؟ میں بھولوں تو میں مر جاؤں, تو بھولے تو تو مر جائے. یہ فیض صاحب کے بعد ممکن ہوا. پہلی مرتبہ فیض صاحب نے کہا نا کہ ان کا کتنا خوبصورت شعر ہے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. یعنی پہلی دفعہ انہوں نے, اور یہ بات وہی ہے جو مرزا غالب سے میں نے آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ انہوں نے غم دوراں کو بھی غم جانا میں حصے دار کر دیا تھا. تو یہ سلسلہ اس طرح سے چلتے چلتے یہاں تک آیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کہنے میں نے آپ کو بتا دی اتنی جلدی 2-4 جملوں میں, اور آپ نے 2-4 جملوں میں سن لی, لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کا ادراک اگر آپ صحیح معنوں میں کریں تو یقیناً آپ یعنی زبان سے نہیں بلکہ اپنی روح کی گہرائیوں سے کہیں گے کہ واقعی مرزا غالب ایک عظیم شاعر تھے.